بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیوں، اس سے پہلے ہم نے 2 لیکچرز نیوز سورسز پر پڑھے ہیں. آج اسی کی کنٹینیوٹی میں تیسرے لیکچر کے ساتھ سرور منیر راؤ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک سیئنگ ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس، یعنی زندگی میں تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. انسان کسی کو کچھ بتاتا رہے، لیکن انسان کی سرشت میں یہ ہے کہ جب تک اسے خود کسی بات کا تجربہ نہ ہو وہ دوسروں کی بات کو آسانی سے نہیں مانتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خود ٹیسٹیفائی کرے. لیکن میں آپ کو ایک اہم بات بتائے چلوں کہ جرنلزم ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جس میں ینگ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. جو نوجوانی میں اور انرجی کے ساتھ کام کریں وہ اس میڈیم میں یقیناً کامیابی حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کے اندر ایک پیشن، ایک جذبہ اور ایک انرجی کا ہونا بڑا ضروری ہے. اسی طرح سے نیوز سورسز بعض تو کنونشنل ہیں، روایتی ہیں یا عمومی ہیں، اور بعض ہائی ٹیک ہیں. بعض نیوز روم میں موجود ہیں جن پر ہم تفصیلی بات پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں. لیکن کچھ سورسز ایسے ہیں جو ہر انڈیویجول، ہر فرد اپنی انفرادی توانائی، اپنی ذہنی صلاحیتوں اور تحقیقی عمل سے ان تک پہنچ سکتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ینگ لوگ جن میں پیشن، انرجی اور کام کرنے کی صلاحیت ہو وہ اس پروفیشن میں بہت جلد ایکسل کرتے ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ جب ان لوگوں کو تجربہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ فردر ریفائن ہو جاتے ہیں، اور اس تجربے کی بنیاد پر وہ ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہراتے بلکہ مستقبل کے لیے لیڈ لیتے ہیں. اسی طرح سورسز کے حصول میں بھی انرجی کا ہونا ضروری ہے اور ینگ پروفیشنل کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیوز رائٹنگ از جنرلی اے ینگ مینز پروفیشن. If you have the ambition, drive, energy and willingness to pursue a story aggressively, you will get it. یعنی اگر آپ کسی خبر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ مشکل مراحل طے کر کر کسی خبر کو ڈگ آؤٹ کر کے لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو یقینی طور پر محنت اور جذبے سے کام کرنا ہوگا. آپ میں ایمبیشن ہونی چاہیے، آپ میں ڈرائیو ہونی چاہیے، آپ میں وہ انرجی اور توانائی ہونی چاہیے کہ آپ اس کام کو کرتے ہوئے تھکے نہ، اور اپنی سٹوری کو ایگریسولی پرسو کریں. یہ نہ ہو کہ ایک پوائنٹ آپ نے ڈھونڈ لیا اور اس کے بعد کئی گھنٹے آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ کئی دن نہ دی، تو آپ ایک اچھی خبر ڈھونڈ کر نہیں لا سکتے. اس کے لیے آپ کو فزیکلی اینڈ مینٹلی فٹ ہونا چاہیے. اینڈ اگین آئی اسٹریس دیٹ یو شوڈ ہیو اے ویری گڈ پیشن، دین یو گیٹ اے اسٹوری. پیشن کے ساتھ آپ کے پاس جرنلسٹک ول کا ہونا بھی ضروری ہے، اور میچورٹی آف ججمنٹ کا. واٹ از جرنلسٹک ول اینڈ میچورٹی آف ججمنٹ؟ دیکھیں، آپ اگر غور کریں تو ہر آدمی میں کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، آگے بڑھنے کے لیے کچھ منزلوں کا تعین ہوتا ہے. ول اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے اندر سے ابھر کر سامنے آتی ہے، جس کو خواہش کہتے ہیں. اگر آپ کی خواہش صحافی بننا نہیں تھا اور آپ اتفاق سے جرنلزم میں آ گئے ملازمت کے اصول کے لیے، یا آپ کو ایک گاڈ گفٹڈ اپرچونٹی مل گئی، لیکن آپ کو صحافی بننے کی خواہش نہیں تھی، یا آپ لائف میں شارٹ کٹ چاہتے تھے. میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور وضاحت کر دوں یہاں کہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں شارٹ کٹ 2 ہی ہیں آگے بڑھنے کے، ایک پالیٹکس اور دوسرا صحافت. صحافت میں بھی آپ آج داخل ہوں گے تو اگلے دن آپ وی آئی پی کوریج کر رہے ہوں گے، یا آپ وہ منزلیں طے کر اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں لوگ برسوں لگاتے ہیں. اسی طرح سیاست میں بھی آپ سڑک پر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ایک کارنر میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ پالیٹکس میں ووٹ لے کر جیت جاتے ہیں تو آپ لیڈر کہلاتے ہیں. یو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز، آپ ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں، آپ اختیارات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، آپ قومی اسمبلی کے رکن بن جاتے ہیں، آپ
وزیر بن جاتے ہیں اور اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح دوسرا شارٹ کٹ پروفیشن جرنلزم کہلاتا ہے کہ اس میں جب صحافی ان ہو جاتا ہے تو وہ بہت سے بیریئرز ایک چھلانگ میں کراس کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں معاشرہ اس کو رسپیکٹ دیتا ہے, اس کو اپروچ دیتا ہے, وہ ڈور کریش کر کے بڑے بڑے دفتروں میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے کام بھی کرواتا ہے اور معاشرے کی جو صورتحال ہے اس پر بھی نظر رکھتا ہے. لیکن یہ آپ یاد رکھیں, جس طرح ایک سیاست دان میں اگر سیاسی ول نہیں ہے تو وہ لانگ ٹرم پالیٹکس نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر ایک صحافی میں یا ایک جرنلسٹ میں جرنلسٹ بننے کی ول نہیں ہے اور وہ شارٹ کٹ کے لیے یا کسی اور مقصد سے صحافت میں آ گیا ہے تو کچھ عرصے بعد وہ اس شعبے سے الگ ہو جائے گا. دیٹس وائی میں نے ایک لیکچر میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان جرنلزم ایوری فول کین انٹر بٹ فیو فول سروائیو, اور جو سروائیو کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن میں جرنلسٹک ول ہوتی ہے. اسی لیے خبر کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے سورس اور منبع تک پہنچنے کے لیے بھی جرنلسٹک ول کا ہونا ضروری ہے. یہ تو میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا کہ جرنلسٹک ول کیا ہے. اب میں آتا ہوں میچورٹی آف ججمنٹ. میچورٹی آف ججمنٹ یہ کہ جب آپ کے پاس دو مختلف پوائنٹس رکھ دیے جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ آپ بتائیں کہ ان میں سے کس پر عمل کیا جائے, یا دو مختلف تحقیق کر کے چیزیں سامنے لا دی جائیں اور بتایا جائے کہ آپ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں, ججمنٹ کریں. جیسے ایک کیس عدالت میں پیش ہوتا ہے اور دو وکیل اپنے اپنے دلائل دے رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں تو سننے والوں کو ایسے لگتا ہے کہ یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن جج کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے, جج کو ججمنٹ دینی ہوتی ہے, اور وہی ججمنٹ جو ہے ڈیسیژن آف دا کورٹ کہلاتا ہے. اسی طرح صحافی کے پاس جب وہ کوئی خبر حاصل کرنے جاتا ہے تو اس کے نیگیٹو اور پازیٹو دونوں پہلو سامنے آتے ہیں, لیکن اس نے جج کرنا ہے کہ خبریت کس میں ہے اور معاشرے کے لیے بہتر کون سے پہلو ہیں اجاگر کرنے, اور عوام کا انٹرسٹ کس میں ہے, اور کن چیزوں کو میں تیزی سے عوام تک پہنچا سکتا ہوں. دوسرے چینلز یا کمپیٹیٹیو جرنلسٹ جو ہیں ان کی نسبت میری سٹوری کو پذیرائی ملے. تو جس صحافی نے اچھی ججمنٹ کی اس کی سٹوری ایکسل ہوتی ہے, پاپولر ہوتی ہے, اور اس سٹوری کی لوگ پذیرائی کرتے ہیں. تو اس لیے خبر کو ڈھونڈنے کے لیے آپ میں جرنلسٹک ول اور میچورٹی آف ججمنٹ کا ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو اور بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی خبر کو ڈھونڈنے نکلیں, کسی سورس تک پہنچیں, تو یو شوڈ بی ویری کریٹو آئیڈیاز آپ کے ذہن میں ہوں. اگر آپ نے سٹیلمنٹ رکھنی ہے, ایک لکیر کا فقیر ہو کر کسی سٹوری کو ڈھونڈنا ہے, تو آپ کو وہی فیکٹس ملیں گے جو آپ کے سامنے ہیں. لیکن اگر آپ کے ذہن میں نوول آئیڈیاز ہیں, آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں, تو آپ وہ انٹرویو کرتے ہوئے بھی اس نوعیت کے سوال کریں گے کہ انٹرویو دینے والا خود بخود آپ کو انفارمیشن دے گا. اسی طرح جب آپ کسی کاغذ سے خبر ڈھونڈ رہے ہوں گے, آپ انٹرنیٹ کو براؤز کر رہے ہوں گے, تو آپ نے کریٹیوٹی آف مائنڈ کو الرٹ رکھنا ہے. جن کے ذہن سوئے ہوئے ہوں, جو لکیر کے فقیر ہوں, وہ اس پروفیشن میں بہت دیر تک کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جس طرح جرنلسٹک ول اور ججمنٹ آف میچورٹی ہے, اتنا ہی اہم کریٹو آئیڈیاز کو لے کر بھی چلنا ہے. کیونکہ جب آپ خبر لے آئیں گے, آپ اس کی پلیسنگ کس طرح کریں گے. اگر آپ اخبار کے لیے بنا رہے ہیں تو انٹرو میں کریٹیوٹی کیسے لائیں گے. اگر ٹیلی ویژن سکرین پر آپ خبر خود ایز رپورٹر پیش کر رہے ہیں, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے شارٹ کی کمپوزیشن کیا ہے. جیسے میں اب آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اگرچہ میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں, لیکن میرے پس منظر میں آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے. دیٹ پکچر اسپیکس آف دی کریٹو مائنڈ. جس پروڈیوسر نے یا جس میڈیا مینیجر نے اس کمپوزیشن کے دوران پیچھے اس تصویر کو لیا ہے, جیسے میں تو ایک شخص ہوں, ایک ٹیچر ہوں, ایک رپورٹر ہوں, لیکن میرے پس منظر میں جو تصویر ہے, میں تو کیمرے کے سامنے کھڑا ہوں, میں تو بول رہا ہوں, میں آپ تک میسج ڈسیمینیٹ کر رہا ہوں, لیکن میرے شارٹ کی کمپوزیشن ایک کیمرہ مین نے کی ہے, ایک پروڈیوسر نے کی ہے. کیمرہ مین
اس کیمرے کے پیچھے ہے، دی مین بیہائنڈ دا اسکرین، اور دوسرا مین بیہائنڈ دی اسکرین وہ پروڈیوسر ہے. اس نے کریٹیوٹی کی، اس نے یہ سوچا کہ راؤ صاحب جو اس وقت لیکچر دے رہے ہیں اگر وہ صرف بولتے ہوں گے تو ممکن ہے اسٹوڈنٹس یہ سوچیں کہ ہم صرف سن ہی رہے ہیں، لیکن اگر ان کی توجہ پچھلے منظر کی طرف جائے گی تو اس سے سودنگ ایفیکٹ آئے گا. وہ سودنگ ایفیکٹ ان کو اٹریکٹ کرے گا کہ وہ میری بات سنیں، اور جب وہ میری بات سنیں گے، اگر 10 پوائنٹس میں بتاتا ہوں تو اس میں سے چند ایک یقیناً ذہن نشین ہوں گے، لیکن اگر ایک بیک پہ صرف ایک فلیٹ لگا ہوا ہے، بلیک فلیٹ ہے، براؤن ہے، بلو ہے، تو آپ کی نظر ایک لمحے کو اس شارٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کا ذہن دوسری طرف چلا جائے گا. تو آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی کریٹیوٹی آف کمپوزیشن آف شارٹ کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک رپورٹر جب فیلڈ میں کسی ٹیلی ویژن کیمرے کے سامنے آتا ہے تو اس کو اس کریٹیوٹی کا خیال رکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرے پس منظر میں کیا چیز ہے. اس لیے میچورٹی آف ججمنٹ، جرنلسٹک ول اور کریٹو آئیڈیاز اگر آپ کے پاس ہوں گے تو یو ول بی اے بیٹر سورس فار نیوز. آج کے لیکچر میں ہم الیکٹرانک سورسز اور ریکارڈ کس طرح استعمال کرنا ہے، اینڈ ہاؤ ٹو جنریٹ فردر سورسز اور ایویلیویشن آف سورسز کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے. تو سب سے پہلے الیکٹرانک سورسز کے حوالے سے میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں. پلیز نوٹ ڈاؤن دوز پوائنٹس سو دیٹ یو کین اگین گو ٹو یور نوٹ بکس اور ان سے آپ ان پہلوؤں کو یاد کریں. الیکٹرانک ڈیٹا بیسز آر دا نیوسٹ ٹولس which writers can use in their search for information. برقی ڈیٹا یا الیکٹرانک ڈیٹا جو آج کے دور کا جدید ڈیٹا آپ کو ملتا ہے، وہ ایک نئی طرح کا سورس ہے جس سے آپ انفارمیشن ڈیرائیو کرتے ہیں. اس کی تفصیل ہم آگے جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. الیکٹرانک ڈیٹا بیسز آر دا نیوسٹ ٹولس writers can use their search for information. And number 2 point is a new breed of reporters getting out valuable information from electronic sources. پہلے زمانے میں پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ تھے جو آہستہ آہستہ بعد میں الیکٹرانک میں آئے، لیکن جو نئی جنریشن ہے وہ بریڈ ہی نیو ٹیکنالوجی کی ہے. اور آج اگر آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے جونیئرس کو دیکھیں، ایون اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، آپ اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھیں، تو جن کی عمریں زیادہ ہیں یا جن کے زمانے میں یہ برقی آلات ڈسکور یا انوینٹ نہیں ہوئے تھے، وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے لیت و لال کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے. لیکن ینگ لوگ، آج کے چند سال کے بچے بھی موبائل پراپر اپروچ کر لیتے ہیں، وہ کمپیوٹر کو آن آف کر لیتے ہیں، براؤز کر لیتے ہیں، لکھ سکتے ہیں کمپیوٹر پر بیٹھ کے، اور انٹرنیٹ پر بھی وہ کوئکلی پہنچ جاتے ہیں. جبکہ آپ کو 50s کراس کیے ہوئے لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، لیکن 5-7 سال کا بچہ 2 منٹ میں آپ کو ویب کھول دیتا ہے. تو اس لیے جو نیو بریڈ آف رپورٹرز ہیں وہ الیکٹرانک ڈیجٹس کو استعمال کرنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. تو ان رپورٹرز کے لیے یہ ضروری ہے، ینگ رپورٹرز کے لیے، کہ وہ ان الیکٹرانک سورسز سے جا کر نیوز گیدر کریں، اینڈ دے ول ایکسل ان دیٹ. اور الیکٹرانک انفارمیشن سورسز کے لیے ایک پوائنٹ آپ اور نوٹ کر لیں، دیٹ دا فل ٹیکسٹ ڈیٹا بیسز بھی آپ کو الیکٹرانک سورسز میں اویلیبل ہے. دی ایکچوئل ٹیکسٹ آف ریکارڈز، آرٹیکلز اور اسٹیٹمنٹس آر ڈسپلیڈ آن دا سرچ اسکرین. جب آپ اسکرین آن کرتے ہیں ویب کی یا انٹرنیٹ کی تو آپ کو مختلف آرٹیکلز اور بیانات یا سٹیٹمنٹس ملتے ہیں مختلف لوگوں کے. آپ ان سے اچھی خبریں ڈھونڈ کر نکال سکتے ہیں. آپ کو آج کل انٹرنیٹ پر بھی اور ڈاکیومنٹس میں بھی ایک سورس اور ملتا ہے، دیٹ از کالڈ سائٹیشن ڈیٹا. واٹ از سائٹیشن؟ سائٹیشن کسی بھی شخص کے بارے میں اس کی لائف ہسٹری کو اختصار سے بیان کرنا سائٹیشن کہلاتا ہے. اگر آپ نے 14 اگست کے موقع پر یا 23 مارچ کے موقع پر، یہ جو 2 قومی دن ہیں، ان میں اگر آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہوں تو صدر مملکت بہت سے لوگوں کو ایوارڈ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی اہم تقریب میں کسی کو کوئی وننگ کپ دیا جا رہا ہوتا ہے، یا کوئی ورلڈ اولمپک جیتنے کے بعد جب کھلاڑی وکٹری سٹینڈ کی طرف جاتا ہے
تو اس کے پس منظر میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کون ہے, کیا ہے, اس نے کیا کیا ہے, کس طرح یہ منزل حاصل کی ہے. اسی طرح ایوارڈ سیریمنی میں بتایا جاتا ہے کہ اس شخص نے ایک اتنی اچھی تحقیق کی کہ نیو ٹرینڈ ان ریسرچ ڈالا اور اس کی کتاب کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی, تو آج اس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اسی طرح نوبل laureates جو ہوتے ہیں یا جو ملکہ حسن منتخب ہوتی ہے, جب اس کو تاج پہنایا جاتا ہے یا نوبل laureate جو ہے اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے تو اس وقت اس کی سائٹیشن پڑھی جاتی ہے. اسی طرح جب کوئی صدر مملکت منتخب ہوتا ہے یا وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے اور جب وہ حلف اٹھانے کے لیے موو کر رہا ہوتا ہے تو کمنٹری میں اس کی لائف ہسٹری اور اس کی اچیومنٹس کا بیان کیا جاتا ہے. تو سائٹیشن ڈیٹا از آلسو ون آف دا مین سورس آف ٹوڈیز جرنلزم. الیکٹرانک انفارمیشن سورسز میں آج ایک اور نئی انوینشن کا بھی بڑا دخل ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں سی ڈی روم. واٹ از سی ڈی روم؟ سی ڈی روم از اے ٹائپ آف کمپیوٹر اسٹوریج میڈیم who reads optically by a laser beam. The data are assessed using reading machines connected directly to the news writer's computer. To use the CD-ROM, you need a CD-ROM player or a reader compatible with your own computer. CD-ROM سے ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے یا اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک CD-ROM پلیئر ہونا چاہیے جو اس سی ڈی پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ سکے یا آپ کی اسکرین پر ڈسپلے کر سکے. مارکیٹ سے آپ کو آج کل بہت ارزاں اور سستے نرخوں میں سی ڈی رومز مل سکتی ہیں. آپ ان کو اپنے کمپیوٹر میں ڈال کر ریڈ کر کے اس سے ڈیٹا اخذ کر سکتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کے جو سورسز ہیں ان کے ذریعے آپ کو ہسٹورک فوٹوگرافر یعنی تاریخی تصاویر ہسٹورک فوٹوگرافس you can store and take out from the CD-ROM. اسی طرح دنیا بھر کے میپس can be manipulated to enrich your news stories and feature stories. آپ کو اگر دنیا کے کسی بھی ملک یا کسی بھی ملک کے شہر یا ایون اس کے گلی محلے کا امیج بھی چاہیے تو آج وہ سب سیٹلائٹ کے ذریعے بھی موجود ہیں اور سی ڈی روم کے ذریعے اس ڈپازٹ اس خزانے یا اس ذخیرے سے آپ ان کو ڈیرائیو کر سکتے ہیں اور آپ اپنے نیوز روم میں یا اپنے کلاس روم میں یا اپنے اسائنمنٹ پوائنٹ پر بیٹھے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے اس میپ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں اور بھی بتاتا چلوں کہ کمپیوٹر اسسٹڈ یا الیکٹرانک سورسز کا استعمال آج یا چند سال پہلے نہیں ہوا, اس کو بھی اب تقریباً 20 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے. 1989 میں سب سے پہلے کمپیوٹر اسسٹڈ یا الیکٹرانک اسسٹڈ رپورٹنگ کی تاریخ شروع ہوتی ہے. اس زمانے کے صحافیوں نے جب کمپیوٹر ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہو رہی تھی, ڈیولپ ہو رہی تھی, انوینشن ہو رہی تھی, اس کی ڈسکوری ہو رہی تھی اور لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ڈیوائسز آئی, اس وقت انہوں نے اس سے مدد لینا شروع کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ کہ کمپیوٹر کی مدد سے جو رپورٹنگ کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں CAR کار. اس کا مطلب ہے کمپیوٹر اسسٹڈ رپورٹنگ. اٹ کین انوالو آن لائن سرچ اینڈ ڈیٹا بیس جرنلزم. یہ کار بھی الیکٹرانک میڈیا کی رپورٹنگ کی ایک قسم ہے. اب میں آپ کو ایک اور جانب لے چلتا ہوں جو سورسز میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. دیٹ از کالڈ کہ آپ کو کوئی ریکارڈ حاصل ہو, اس ریکارڈ کو آپ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں, اس کی قسمیں کیا ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں, اس کی اسیسمنٹ کیسے کریں گے. اس کے لیے بھی میں آپ کو کہوں گا کہ پہلے آپ ایک لسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریکارڈ سے آپ کس قسم کے ریکارڈ سے خبریں ڈیرائیو کر سکتے ہیں. یوزنگ ریکارڈ میں جو دستاویزات آتی ہیں ان میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے برتھ ریکارڈ, دوسرا میرج ریکارڈ, نکاح جو ہوتا ہے, کانٹریکٹ جو نکاح کا ہوتا ہے اس میں کچھ شرائط درج ہوتی ہیں, وہ دستاویز بھی آپ کو بعض اوقات کچھ شخصیات کی خبروں یا ریسرچ کے لیے کام آتی ہیں.
ڈائیورس ریکارڈ، طلاق کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا ہے، ریئل اسٹیٹ کا ریکارڈ آپ کو ملے گا اگر آپ محکمہ مال کی کارکردگی سے شناسہ ہیں یا جائیداد کی کبھی خرید و فروخت کی ہے، آپ نے کوئی پلاٹ لیا ہے یا زرعی زمین خریدی ہے، تو ریئل اسٹیٹ کا ریکارڈ محکمہ مال کے پاس ہوتا ہے، جس میں کھتونیاں ہوتی ہیں، جمعہ بندی ہوتی ہے، فرد ملکیت ہوتی ہے۔ اس ریکارڈ کو ایگزامن کر کے بھی آپ کسی کی حق ملکیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور ایک اچھی رپورٹنگ کر سکتے ہیں۔ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ میں آپ کو ریئل اسٹیٹ ریکارڈ بڑا ہیلپ دیتا ہے۔ بعض اوقات کسی نے کسی زمین پر قبضہ کیا ہے اور عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، آپ بھی اس کی حقانیت ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ ریئل اسٹیٹ کے ریکارڈ کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح الیکشن کے دوران میں جو ووٹر رجسٹریشن فارم ہے اس کی بڑی ویلیو ہے، الیکشن کمیشن کی نظر میں بھی اور ایک رپورٹر کی نظر میں بھی۔ آپ کسی علاقے کی اگر الیکشن کمپین کو رپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ووٹرز ریکارڈ کو جانچ کرنا پڑتا ہے، آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس حلقے میں کتنے ووٹر رجسٹر ہیں، کتنے فیمیل ہیں، کتنے میل ہیں، کتنے مر چکے ہیں، کتنے کے جعلی ووٹ ڈلنے کا خدشہ ہے، کس کے شناختی کارڈ کا اندراج ہے، کس کا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کی گاڑیوں کے بارے میں کوئی تحقیق کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں کتنی وہیکلز آ چکی ہیں، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو ہے اس نے کتنا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، یا ایک آدمی کی کتنی ملکیت ہے، یہ گاڑیاں کہاں سے لی، اس کے اپنے نام پر ہیں یا فکٹیشیس رجسٹریشن ہے، تو آپ آٹو موبائل ریکارڈز کو جا کے ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی رپورٹس بھی آپ کو پولیس اسٹیشنز پہ ملتی ہیں اور کرائم سیلز میں ملتی ہیں، اس ریکارڈ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ انکم ٹیکس ریکارڈ کو جانچ پڑتال کریں تو انکم ٹیکس کے محکمے سے آپ کو حیران کن انفارمیشن ملتی ہے کہ جیسے گوشوارے مختلف سیاستدانوں کے یا بزنس مین کے جب منگوائے جاتے ہیں تو ان گوشواروں کو دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے انکم ٹیکس کتنا پے کیا، تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ شخص ارب پتی یا کھرب پتی نظر آتا ہے، ملٹی بلینر ہے، لیکن ٹیکس صرف چند سو یا چند ہزار دے رہا ہے۔ تو آپ کو ایسے کلوز ملتے ہیں اس ٹیکس ریکارڈ سے کہ آپ بہت اچھی سٹوری فائل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیلی فون کے ریکارڈز جو ہیں، ٹیلی فون بلز، اگر آپ کسی شخص کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ شخص کن کن لوگوں کے ساتھ اس کا ڈیلی انٹریکشن ہوتا ہے، تو آپ ایک خاص طریقہ کار کے تحت ٹیلی فون بلز نکال سکتے ہیں۔ آپ کی پرسنل ریلیشن شپ ہو یا آفیشل کوئی اتھارٹی کا لیٹر ہو تو آپ اس شخص کے ٹیلی فون بلز کا ریکارڈ نکلوا سکتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے کنیکشنز کیا ہیں۔ بعض اوقات دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث لوگ، فراڈ میں ملوث لوگ، بدعنوانیوں میں ملوث لوگ، واردات کر کے بھاگ جانے والے لوگ، اگر ان کے نام پر ٹیلی فون ہو اور اگر ان تک آپ کی رسائی ہو تو آپ بہت سے کلوز آن دیٹ ڈے آف ایکشن یا واردات کے دن اس نے کس کس سے رابطے کیے، کہاں تھا، تو وہ کلوز اس کو پولیس کو بھی ملتے ہیں، تو رپورٹر خود بھی انویسٹیگیٹ کر کے وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ ریکارڈ تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہر ملک نے قوانین بنائے ہوتے ہیں۔ آپ وہ ڈیٹا تحریراً اجازت لے کر حاصل کر سکتے ہیں، کانفیڈینشیل ڈیٹا، لیکن اگر کانفیڈینشیل ڈیٹا نہیں ہے، جنرل پبلک ریکارڈ ہے، تو آپ اس آفس میں جا کر اس ڈپٹی کمشنر، اس پولیس آفیسر یا اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے پاس جا کر یا اس ادارے کے سربراہ کے پاس جا کر ایک درخواست دیتے ہیں کہ مجھے کسی ریسرچ کے سلسلے میں یہ ڈیٹا کی ضرورت ہے، تو برائے مہربانی مجھے اس تک رسائی حاصل کروائی جائے، تو وہ نارملی اجازت دے دیتے ہیں۔ لیکن اس میں بینگ اے جرنلسٹ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ قدرتی اور فطری بات ہے کہ when you go and introduce yourself that you are a journalist and you want to examine the record, then the person who is giving you the record will think that he might use that record against him or his institution. تو وہ اپریہینڈڈ ہوگا، وہ تامل کرے گا، وہ آپ کو ٹرخائے گا۔ تو بیسٹ پرنسپل از کہ آپ جب اپلیکیشن دیں تو اس میں یہ نہ لکھیں کہ آپ صحافتی تقاضوں کے تحت وہ ریکارڈ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ یہ ریکارڈ مجھے کسی ذاتی حوالے سے یا ان دی لارجر انٹرسٹ میں ایک فیکٹ ڈھونڈنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ یا دوسرا طریقہ، آپ کسی کے ذریعے اس کو فون کروا دیں یا پرسنل ریکویسٹ کر دیں یا آف دی ریکارڈ چیزیں مانگ لیں، تو آپ کو ریکارڈ مل جاتا ہے اور آپ پھر اس کو ایگزامن کر کے صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ مختلف لائبریریز، قومی لائبریریز، صوبائی لائبریریز، ضلعی لائبریریز، انٹرنیشنل لائبریریز، ان تک بھی اگر آپ کی رسائی ہے تو آپ بہت سا ریکارڈ حاصل کر سکتے ہیں. اور لائبریریز جو ہیں وہ معلومات کا بہت بڑا منبع ہے، بہت بڑا سورس ہیں. آپ اپنی عادت بنائیں کہ جب فارغ ہوں، فرصت ہو، تو آپ لائبریریز کا وزٹ کریں. ان لائبریریز میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو ہر موضوع پر کتابیں، اخبارات، رسائل، تحقیقی مقالات، ریسرچ رپورٹس ملتی ہیں. آپ اگر کسی پہلو پر ریسرچ کر کے، انویسٹیگیٹ کر کے رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس لائبریرین کو ملیں، اس سے درخواست کریں. وہ آپ کو ریڈیلی اتنا میٹیریل اویلیبل کر دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اس لیے لائبریرین سے دوستی اور لائبریریوں سے دوستی اور کتاب سے محبت اپنے اندر پیدا کریں. یو ول گیٹ ویلیویبل تھنگس. آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. پھر جب آپ لائبریریز میں جاتے ہیں، آپ اس کے صرف جو بکس شیلف لگے ہوئے ہیں ان کے درمیان اگر آپ گھوم جائیں گے تو یو ول فائنڈ کہ آن ون سبجیکٹ یو ول فائنڈ نیومرس بکس، نیومرس ریسرچ رپورٹس، نمبر آف آرٹیکلس. آپ کو فوراً ایک کیچ نظر آئے گی. اگر آپ کسی چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں یا کوئی کلو لینا چاہتے ہیں، آپ اس کتاب کو کھولیں گے، آپ کو بہت ویلیویبل انفارمیشن ملے گی. تو ٹرائی ٹو وزٹ لائبریریز ویدر دے آر دا لائبریریز آف یور یونیورسٹی، یور کالجز اور آف یور سوشل سرکلس. کچھ انڈیویجولس کی بھی لائبریریاں بہت ویلیویبل ہوتی ہیں. بہت سے پڑھے لکھے سیاستدانوں نے، بزنس مینوں نے، ماہرین تعلیم نے، اساتذہ نے اپنے گھروں میں لائبریریاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. آپ کو میس کمیونیکیشن کی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر بکس ریکمینڈ کریں گے. آلویز آسک دیم اینڈ سیک دیئر ہیلپ. دے ول گیو یو اے ویلیویبل کلوز which will lead you to a very good student of journalism and a future reporter. تو پھر آپ اگر اچھے رپورٹر بننا چاہتے ہیں، ریناؤنڈ رپورٹر بننا چاہتے ہیں، اور آپ ایک صاحب علم رپورٹر بننا چاہتے ہیں، تو ایک چیز یاد رکھیں، لائبریریز کو پیٹرنائز کریں، لائبریریوں کی سرپرستی کریں، لائبریریوں کا وزٹ کریں، اور انہی لائبریریوں سے آپ کو علم کے خزانے ملیں گے، رپورٹس کے آئیڈیاز ملیں گے، اور مستقبل کے عظیم صحافی بننے کے راستے ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک چیز اور پلے باندھ لیں، دیٹ از ریڈ ریڈ ریڈ. پڑھو پڑھو پڑھو. جب آپ کو وقت ملے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کوئی کتاب پڑھیں، کوئی رسالہ پڑھیں، ریسرچ کریں. آپ جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کا ذہن کھلے گا، کیونکہ جو لوگوں کی تحریریں ہوتی ہیں، مختلف موضوعات پر ان کی تحقیق ہوتی ہے، اس سب کا جسٹ ان تمام تحریروں کا مغز جو ہے وہ اپنی کتابوں اور اپنی تحریروں میں لکھ دیتے ہیں. اور جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی مضمون پڑھتے ہیں، تو اس شخص کا تمام علم، اس کی تحقیق، اس کی تحریر اور اس کی سوچ کی غمازی اس کے اسکرپٹ سے ہوتی ہے. اور آپ تھوڑی دیر میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہوتے ہیں، اس کے نظریات کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، اور آپ کے ذہن کے بند خلیے کھلنے لگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اتنا بڑا سٹوریج ڈیٹا ہے کہ آپ پڑھتے جائیں، آپ کی عمر ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کے ذہن کو علم کی حصول کی طلب ختم نہیں ہوگی. چیز صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کی ونڈو یا اپنے ذہن کو کھول کر رکھنا ہے. اور اگر آپ اپنے ذہن کو کھول کر رکھیں گے تو آپ کو اس کو میں یقیناً کامیابی ہوگی. اور اسی طرح آپ اپنی ایک عادت اور ڈالیں. اگر آپ ریسورسز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ فردر اس کی جنریشن چاہتے ہیں تو سننے کی عادت ڈالیں، ٹو لسن. اس لیے آپ جب کسی محفل میں ہوں، کسی تحقیق کے لیے گئے ہوں، کوئی انٹرویو کر رہے ہوں یا کسی سے بات چیت کرنے جائیں، تو آپ جس کے پاس گئے ہیں اس کو زیادہ بولنے کا موقع دیں. ایک حصہ آپ بولیں، 2 حصے وہ بولے، تاکہ آپ کے دونوں کان سنیں.
اس طرح آپ کو بہت سی انفارمیشن کا ڈپازٹ آئے گا، اور جب آپ کے پاس انفارمیشن کا ڈپازٹ آئے گا تو وہ آپ کی ملکیت ہو جائے گا. اگرچہ معلومات اس نے دی لیکن استعمال آپ نے کرنی ہے. اس لیے جب آپ استعمال کریں گے عوام کے سامنے، بینگ اے جرنلسٹ، آپ کے علم کی پذیرائی ہوگی. ساتھ ساتھ لوگوں کو جب ملیں تو بی فرینڈلی، ان کے دوست بن کے ملیں. اپنے چہرے پر تیوری چڑھائے نہ، ماتھے پر بل مت لائیں. آپ کسی بھی انسان کو ملیں، کسی بھی سورس کو ملیں، چاہے وہ شخص آپ کو پسند ہے، آپ کو ناپسند ہے، آپ کسی افسر کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، لیکن آپ بینگ اے جرنلسٹ جب وہاں جائیں تو آپ اس کو خندہ پیشانی سے ملیں، اخلاق سے ملیں، رسپیکٹ سے ملیں، اس کو پورا احترام دیں، اور اپنی شخصیت سے ایسے پازیٹیو کرنٹس ٹرانسمٹ کریں کہ وہ آپ کا ہمدرد بن جائے، وہ آپ کی بات کو توجہ سے سنیں، اور آپ جو سوال پوچھیں اس کا جواب اس انداز میں دے کہ آپ کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے، آپ ان چیزوں کو حاصل کریں. تو یہ آپ نئے سورس جنریٹ کر رہے ہیں. جب آپ ایک آدمی کے دوست بن جائیں گے جو آپ کو پہلے کبھی نہیں ملا، ایک ملاقات کے بعد آپ کا تعلق قائم ہوگا، پھر آپ کا اعتماد کا رشتہ ہوگا اور وہ پھر دوست کی صف میں آ جائے گا. تو آپ ایک ٹیلی فون کال اٹھا کر جب اس سے بات کریں گے تو وہ آپ کو ویلیویبل انفارمیشن دے رہا ہوگا. لیکن اگر آپ کسی سے بد اخلاقی سے ملیں گے، اس کو ٹونٹ کر کے ملیں گے، یا آپ اس کو تاثر اس محفل میں یہ دے کر آئیں گے کہ آپ کوئی بہت بڑے ترم خان ہیں، آپ بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، اور آپ کسی افسر کی رسپیکٹ نہیں کر رہے، تو آپ کو ایک دفعہ تو وہ مل لے گا، دوسری دفعہ وہ یا کہے گا میں مصروف ہوں، میں کسی میٹنگ میں ہوں، یا آپ پھر کبھی آ جائیے، یا پی اے کو کہے گا کہ ان کو کہہ دیں کہ میں آج بات نہیں کر سکتا. تو اگر آپ فرینڈز نہیں بنائیں گے تو اس کا نقصان آپ کو جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ اچھے سورسز کو لوز کر جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سورس جنریٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنے مخالفین کو انٹرٹین کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو بظاہر یا ایک جنرل تاثر میں آپ کو پسند نہیں کرتے یا آپ کی اپوزیشن کرتے ہیں مختلف میٹنگز میں، چاہے آپ پریس کانفرنس میں ہوں یا کسی سوشل گیدرنگ میں ہوں، تو آپ کو پتہ چلے کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرے بارے میں اچھے تاثرات نہیں رکھتا، میرا دوست نہیں ہے بلکہ میرا مخالف سوچ رکھتا ہے. ٹرائی ٹو ون ہم اوور. جب آپ کسی کو دوست بنا لیں گے تو وہ پیریڈ جس میں آپ کا اس سے دوستی نہیں تھی، مخالفت تھی، یا وہ آپ کا مخالف تھا، تو اس نے اس عرصے میں جو ڈیٹا، جو انفارمیشن، جو ریسرچ کی ہوگی، چاہے آپ کے حوالے سے ہو، کسی خبر کے حوالے سے ہو، کسی شخصیت کے حوالے سے ہو، یا اس کے اپنے نظریات ہوں، تو وہ کھل کر آپ کو بیان کرے گا. تو یو ول گیٹ ویلیویبل انفارمیشن. ٹرائی ٹو ون اوور یور اپوزیشنس. ٹرائی ٹو ون اوور دوز پیپل جو آپ کو پسند نہ کرتے ہوں. یہ بہت بڑی ایک سوشل سروس بھی ہے اور ایک جرنلسٹک سورس کا باعث بھی بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیں سورسز جنریٹ کرنے کے لیے، کہ آپ ایکسپرٹیز اپنی ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو کسی ایک فیلڈ کا ماہر بنائیں. نو ڈاؤٹ جرنلزم ایک ایسا پروفیشن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جرنلسٹ از جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن، کہ اس کو تھوڑا تھوڑا ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے لیکن اس کی مہارت کسی چیز میں نہیں ہوتی. یعنی اے جرنلسٹ از اے جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن. لیکن آپ ایک اچھے جرنلسٹ بننے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ایک فیلڈ میں ایکسپرٹیز حاصل کریں. آئدر یو شوڈ بی این ایکسپرٹ ان پارلیمنٹ رپورٹنگ, یو شوڈ بی ایکسپرٹ in diplomatic reporting, or you should be expert in economic reporting, or you should be a very good weather reporter, or you should be a very good political reporter, or you should be a very good analyst of the social events. کسی ایک میں جب آپ ایکسپرٹیز حاصل کر لیں گے تو اس حوالے سے ہر اخبار، ہر ٹیلی ویژن چینل would love to approach you، کیونکہ آپ کا ایک تاثر محفلوں میں اور ارد گرد ڈسیمینیٹ ہوا ہوگا کہ اس سبجیکٹ پر یہ جرنلسٹ ایکسپرٹ ہے. اور
ایکسپرٹ بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس فیلڈ میں جن لوگوں نے نام پیدا کیے ہیں، جن لوگوں نے تحقیق کی ہے، جن لوگوں کے پاس انفارمیشن کا ذخیرہ ہے، آپ ان کو ملیں اور پھر آپ ایکسپرٹیز کی طرف جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے۔ یو شوڈ انویسٹ یور ٹائم وائزلی، اس کی ایسی تخصیص اور تقسیم کریں کہ آپ کو پڑھائی کا وقت بھی ملے، ریسرچ کا وقت بھی ملے، دفتر میں کام کرنے کا وقت بھی ملے، گھر میں بھی جانے کا وقت ملے۔ جب تک آپ پراپر ٹائم مینجمنٹ نہیں کریں گے، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو این ایکسیلنس ان یور امپیکٹ ٹو دا سوسائٹی، کیونکہ اگر آپ صرف ایک ہی رو میں بہے چلے جائیں گے تو باقی چیزیں آپ کی پیچھے رہیں گی اور وہ مشکلات کا باعث ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پرسنل سورسز کی لسٹنگ کریں، اپنی ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری بنائیں جس میں تمام سورسز کی تفصیل درج ہو، اور جب کبھی آپ کو کسی موضوع پر کسی کی مدد درکار ہو تو اس ٹیلی فون ڈائریکٹری کو کھولیں اور کانٹیکٹ دا پیپل۔ بہت سی ایسی ایجنسیز ہوتی ہیں جن کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، جن میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہوتی ہیں، جن میں پی آر ایجنسیز بھی ہوتی ہیں، جن میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بھی ہوتی ہیں، کمیونٹی ایجنسیز بھی ہوتی ہیں، این جی اوز بھی ہوتی ہیں۔ ان سب کے ریفرنسز آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ جب آپ کو کسی کی ضرورت ہو تو آپ کسی دوسرے کے محتاج نہ ہوں، آپ اپنے سورس سے وہ انفارمیشن لیں اور اس سے رابطہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے وسائل، اپنے جیب خرچ یا اپنی تنخواہ یا جس ذریعے سے بھی آپ ریسورسز حاصل کر رہے ہیں اس میں سے ایک خاص رقم آپ الگ رکھیں جس میں آپ اپنے دوستوں کو، اپنے سورسز کو انٹرٹین کریں، ان کو لنچ پر، ڈنر پر یا چائے پر بلوائیں۔ اس سے آپ کی باہمی محبت بڑھے گی اور قربت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے نتیجے میں آپ کے سورسز آپ کے لیے بہت ویلیویبل انفارمیشنز دینے کے قابل رہیں گے۔ اگر آپ صرف انہی کی طرف کھانے پینے کے لیے جائیں گے تو آپ پھر انفارمیشن زیادہ گیدر نہیں کر سکیں گے۔ ویسے بھی ہمارے دین کی ایک تعلیم ہے کہ کھاؤ کسی کسی کا، کھلاؤ سب کو۔ کھانا کھلانے کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ آپ اپنے وسائل دوسرے لوگوں پر خرچ کریں۔ تو اس طرح ایک اچھے صحافی کو بھی کھائے کسی کسی کا، کھلائے سب کو، اور اس کے لیے اگر وہ ہمت کرے تو اس کو وسائل مل ہی جاتے ہیں۔ If there is a will, there is way۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی رہنماؤں سے بھی صحافیوں کو ملاقاتیں کرتے رہنا چاہیے، اور ایک اچھے جرنلسٹ اور رپورٹر اور نیوز رپورٹنگ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب سماجی لوگوں کو ملتا ہے، سیاسی لوگوں کو ملتا ہے، سفارتکاروں کو ملتا ہے یا معاشرے کے دوسرے لوگوں کو ملتا ہے تو مذہبی طبقے کے جو نون رائے عامہ کے لیڈر ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے تعلق داروں کو خطوط اور سیلیبریشنز کے موقع پر کارڈز بھیجے، عید کے موقع پر ان کو وش کارڈ بھیجے، کسی کی شادی کی تقریب ہے تو اس میں شرکت کر کے آئے تو اس کو تھینکس کا کارڈ بھیج دے، یا اگر نہ جا سکے تو اپنی مصروفیت کے حوالے سے اس کو خط لکھ دے۔ تو اس طرح بھی آپ کا آپس کا ملاپ بڑھتا ہے، اور جتنے آپ سوشلائز ہوں گے لوگوں کے ساتھ، جتنا آپ ان لوگوں سے ملیں گے اس کے نتیجے میں آپ کو خبریں ہی خبریں ملیں گی۔ اب آپ کو جو سورسز ہیں ان کی ایویلیویشن، یعنی ان کا ایک خاص انداز میں تجزیہ کرنا ضروری ہے کہ آپ کے جو سورسز آپ کو خبریں دے رہے ہیں یا جو شخص آپ سے بات کر رہا ہے اس نے کس منظر میں آپ کی مدد کی ہے، کیا بطور دوست کی ہے، بطور آفیسر کی ہے، یا بطور اس نے اپنے کسی مفاد میں آپ کے ساتھ یہ بات کی ہے۔ تو آپ نے ان سب پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ یو ول ہیو ٹو سی دی موٹیو آف دا پرسن ہو از اے سورس۔ They want to give you something, they might be thinking to get out of you something. تو try to analyze and evaluate the source۔ اگر اس کا موٹیو نیوٹرل ہے، اس کا موٹیو صرف انفارمیشن دینا ہے، تو آپ کو فردر کسی ایگزامینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے موٹیو کے پس منظر میں کوئی ایسا عمل ہے کہ وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ اس انفارمیشن کے ذریعے کسی
شخص کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا ملکی اور قومی سلامتی کے کسی پہلو کو گزند دینا چاہتا ہے تو نیور ایور یوز دیٹ سورس. ٹرائی ٹو ایویلویٹ فرسٹ, سی دا موٹیو, اینڈ اف یو آر کنونسنگ دیٹ اٹ از ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن, دی آرگنائزیشن, اینڈ ان یور انٹرسٹ ٹو رپورٹ, دین گو ہیڈ اینڈ یو ول گیٹ گڈ ریوارڈ. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ضرور دیکھیں کہ جو سورس آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہے, یہ انفارمیشن دے رہا ہے, کیا وہ کسی کے لیے باعث تو نہیں ہے, کسی سے اس کا حسد تو نہیں ہے, یا ان کا کوئی کاروباری اختلاف تو نہیں ہے. ان چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ایویلیویشن آف سورسز بہت اچھی ہے, اور پھر مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوگی آپ کے اور آپ کے سورس کے درمیان. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب سورس سے کوئی خبر لینی ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا کلاس اور سٹیٹس کیا ہے. اگر وہ خبر کسی ایسے شخص کے بارے میں دے رہا ہے جو اس کے برابر کا سٹیٹس رکھتا ہے اور اسی کی کلاس کا ہے, تو آپ کو یہ ضرور چیک کرنا ہے کہ کہیں ان دونوں کے درمیان ملازمت کے معاملے میں کوئی کشمکش تو نہیں چل رہی, یا کوئی کاروبار دونوں کا مختلف فیلڈز میں ہے لیکن دونوں کاروباری مسابقت یا کمپیٹیبلٹی میں ایک دوسرے کو نقصان تو نہیں پہنچانا چاہ رہے, یا ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن یا خبر دے رہا ہے جو بہت اہم ہو, لیکن اس خبر کے لگنے سے اس آدمی کو جو آپ کو اطلاع دے رہا ہے کوئی ایسا فائدہ تو نہیں ہے, تو آپ نے استعمال ہونے سے بچنا ہے. آپ کی کریڈیبلٹی متاثر نہیں ہونی چاہیے. آپ جو بات کہیں اس پر لوگ یقین کریں. اگر آپ ایک دفعہ غلط بات کہہ دیں گے تو آپ کی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی, اور جس سورس نے آپ کو یہ خبر دی ہے آئندہ آپ کے تعلقات اس سے خراب ہوں گے. تو آپ کو ہمیشہ اپنی کریڈیبلٹی کا خیال رکھنا ہے. ایک اہم پہلو میں بتائے چلوں کہ بعض اوقات ایک معمولی سی انفارمیشن آپ کو اتنی بڑی لیڈ سٹوری دیتی ہے کہ دنیا بھر میں تہلکہ مچ جاتا ہے. 1970 میں امریکن پریزیڈنٹ نکسن کے خلاف واٹر گیٹ سکینڈل سامنے آیا. وہ انفارمیشن بھی ایک معمولی سی انفارمیشن, ایک اطلاع تھی جس کی بنیاد پر اس رپورٹر نے ریسرچ کی اور واٹر گیٹ سکینڈل کھل کر سامنے آیا, جو شروع میں امریکن پریزیڈنٹ نے اس کو نہ مانا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے, لیکن رپورٹر چونکہ پیچھے لگا ہوا تھا اس نے پروب کر کے جب حقائق سامنے لائے تو اس پریزیڈنٹ کو, جو سٹنگ پریزیڈنٹ تھا, یہ چیز تسلیم کرنی پڑی, اور الٹیمیٹلی ہی ہیز ٹو ریزائن فرام دی پریزیڈنٹ شپ آف امریکہ. اسی طرح ماضی قریب میں امریکہ کے ایک صدر بل کلنٹن تھے, ان کے اپنے دفتر کی ایک خاتون مونیکا کے ساتھ اس قسم کے تعلقات پائے گئے جو قابل اعتراض تھے. یہ خبر جب سامنے آئی تو بل کلنٹن نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا, اس کی فیملی نے بھی کیا, اس کے دوستوں نے بھی کیا, لیکن رپورٹر نے ایسی دستاویزات اور ایسی انفارمیشن حاصل کر لی تھی اپنے ایک سورس کے ذریعے وائٹ ہاؤس سے. جب اس نے وہ نمایاں سامنے کی تو کلنٹن ہیز ٹو اپیئر بفور دا کورٹ. امپیچمنٹ سے بچنے کے لیے اس نے اپنے جرم کو تسلیم کیا اور پوری قوم سے معافی مانگی. تو یہ رپورٹر ہی ہوتے ہیں جو دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیتے ہیں. اس لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیں اور کوشش رکھیں کہ آپ کے جو سورسز ہیں وہ مصدقہ ہوں, ان میں ایکوریسی ہو, اور وہ سورسز کسی بھی سٹیج پر آپ کے لیے شرمندگی یا تعسف کا باعث نہ بنے. اس لیے آپ نے جو سورسز الیکٹرانک پڑھے, ریکارڈ کے حوالے سے پڑھے, ان کی جنریشن پڑھی, ان کی ایویلیویشن اتنی ہی اہم ہے جتنا کہ کسی خبر کا حاصل کرنا. آپ کو آج کے اس لیکچر میں نے جو چیزیں پڑھائی اس کا اختصار سے سم اپ تو میں نے کیا, لیکن ایک چیز آپ یقینی طور پر ذہن نشین رکھیں کہ ہم نے ایک اچھے نیوز رپورٹر بننے کے لیے, ایک اچھے صحافی بننے کے لیے, ایک اچھا جرنلسٹ بننے کے لیے سورسز کو بہت سمجھداری سے استعمال کرنا ہے. ہم نے یہ پڑھا کہ کنونشنل سورسز کیا ہیں, نیوز روم کے اندر کیا سورسز موجود ہیں, نیوز روم کے باہر کیا سورسز موجود ہیں,
پارلیمنٹ سے کس قسم کے سورسز نیوز کے ہمیں مل سکتے ہیں، مختلف وزارتوں کی بریفنگ سے کیا سورس مل سکتے ہیں. ہم نے پڑھا پریس ریلیز بھی ایک اچھا سورس آف انفارمیشن ہے، بجٹ کی اناؤنسمنٹ بھی ایک بہت اچھا سورس آف انفارمیشن ہے. اسی طرح ہم نے پڑھا کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ریلیشن شپ بہت بڑا سورس ہے. ہم نے پڑھا کہ ریڈیو مانیٹرنگ، ٹیلی ویژن مانیٹرنگ، اخبارات کی کلپنگز بہت بڑا سورس ہے، فارن آفس کی بریفنگ بہت بڑا سورس ہے، عدالتوں کے فیصلے ایک بہت اہم سورس ہے، ایکسیڈنٹس کا ہو جانا وہ بھی بہت بڑا سورس ہے. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت بڑی خبریں نظر آتی ہیں. اس لحاظ سے سورسز نیومرس ہیں، ان نمبریبل ہیں، لیکن آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کو کون سے سورس سے خبر ملتی ہے. جو لوگ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، اگر ان کا کوئی سورس آپ کو مل جائے، یا سائٹ پہ جب خودکش حملہ ہوا اس کے بعد آپ پہنچیں تو آپ کو بہت سے کلوز ملتے ہیں. اسی طرح جو اہم لوگ ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، چاہے شو بز کے ہوں، پولیٹیشین کے ہوں، بزنس ٹائکونز ہوں، ان سے جب آپ ملتے ہیں تو آپ کو سورسز ملتے ہیں. پھر آپ کے جو ایسوسیشنز ہیں، کھیلوں کے میدان ہیں، کتابیں ہیں، لائبریریاں ہیں، ریئل اسٹیٹ ہے، امیگریشن جہاں سے ہوتی ہے وہاں سے آپ کو مل رہا ہے، ایئرپورٹ سے مل رہا ہے، ریلوے اسٹیشن سے مل رہا ہے، کاشتکاری سے مل رہا ہے، مارکیٹس اور شاپنگ کے دوران بھی سورس ملتے ہیں، فیشن شوز میں بھی سورس موجود ہے. آپ جو خبریں کان سے سنتے ہیں، کوئی افواہ سنتے ہیں، بعض اوقات وہ بہت بڑا سورس بن جاتا ہے. آپ کی اپنی ڈائری بہت بڑا سورس ہے، کلب اور انٹرٹینمنٹ میں جانا آپ کے لیے بہت بڑا سورس ہے. غرضے کے کنونشنل سورس، نیوز روم سورس، الیکٹرانک سورسز، یہ سب مل کے ایک رپورٹر کے لیے ایک ایسی فیڈ بنتے ہیں، ایک ایسا ذخیرہ بنتے ہیں، ایک ایسی توانائی اور قوت بنتے ہیں جس سے وہ خبروں کے میدان میں، رپورٹنگ کے میدان میں آگے نکل سکتا ہے. ان سورسز کو ذہن نشین کریں اور اپنے سورسز کو فردر جنریٹ کریں، ایکسکلوسیو سورسز کو جنریٹ کریں. ان کی جنریشن کی بنیاد پر ہی آپ ایک اچھے نیوز رپورٹر بن سکتے ہیں، ایک اچھے نیوز مین بن سکتے ہیں. تو آج کے لیکچر کے حوالے سے اجازت لینے سے پہلے میں اپنے سب ساتھیوں کو کہوں گا کہ دے شوڈ ڈیولپ اے ہیبٹ آف ریڈنگ دا بکس، نیوز پیپرز، میگزینس، اینالائز دا سورسز and try to be a journalist who is knowledgeable, who cannot be exploited. آپ کا بہت بہت شکریہ. سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.